نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده. ارشاد باری تعالی ہے، لوگوں کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا. مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا. جو تو چاہے گا وہی ہوگا، جو رب چاہے وہ تو ہو جا. مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں،
قابل عزت، قابل احترام پردہ نشی میری اسلامی روحانی ماں و بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ زمر کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ لوگوں، اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ اور اصول یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر صرف اور صرف وہ ہوتا ہے جو آسمان والا رب چاہتا ہے۔ اگر میں اور آپ ایک لمحے کے لیے اپنے آغاز پہ نگاہ دوڑائیں، سوچیں کہ ہمیں کس چیز سے پیدا کیا گیا، اور جب ہم لوگ پیدا ہوئے تو کتنی بے بسی کی حالت میں دنیا میں وجود میں آئے۔ ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں کس کے رحم و کرم پر تھے؟ 9 مہینے تک ظاہری طور پر کسی نے ہمارے منہ میں روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں ڈالا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈالا۔ پھر 9 مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر رزق کا انتظام و انصرام کون کرتا رہا ہے؟ جب ہم دنیا میں بھیج دیے گئے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کفایت اور ہم سب اللہ رب رحمان کے محتاج تھے۔ دنیا میں آ جانے کے بعد تب بھی ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ رب رحمان کی محتاجی کے اندر گزر رہا ہے، اور جب اس دنیا سے واپس چلے جائیں گے قبر کی کال کوٹھڑی میں بھی میں اور آپ اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہوں گے۔ کل حشر کے میدان میں بھی ہمیں اللہ رب رحمان کی محتاجی ہوگی۔ ہماری زندگی کا ایک لمحہ اور ایک پل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس لمحے اللہ کی رحمتیں ہمیں تھامے ہوئے نہ ہو۔ کوئی مرد ہے یا عورت، چھوٹا ہے یا بڑا، بچہ ہے یا جوان، گورا ہے یا کالا، انسان اپنی اصل کے اعتبار سے محتاج ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی محتاج نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف رب کبریا کی ذات ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے علاوہ اس کائنات کی اور آسمان کی بلندیوں پہ، اللہ کے آسمان پہ بسنے والی مخلوق، زمین کی تہ کے اندر زندگی گزارنے والی مخلوق، فضاؤں میں اڑنے والی مخلوق، جنگلوں میں چیر پھاڑ کرنے والے درندے، جانور بھی اللہ رب رحمان کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی محتاج نہیں ہے تو وہ صرف ہمارے رب کی ذات ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس مالک دو جہاں نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ پیدا کر کے دنیا میں جینے کا، دنیا میں آنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ اور ڈھنگ بھی رب کبریا نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہر وہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے یا پھر 8 دن کے بعد جمعے کی نماز میں ہی حاضر ہوتا ہے، کبھی اگر ہم غور کریں کہ رب کبریا نے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور رب کی پوری کتاب 30 پارے 114 سورتیں، اگر آپ کبھی عمیق نظری سے اس پہلو کو بھی دیکھیں تو رب کبریا نے سورہ فاتحہ کو اپنے قرآن کا آغاز بنا دیا ہے۔ اگر انسان اللہ رب رحمان کو پہچاننا چاہے
اگر کبھی بھولے بٹکے میں یہ بات ذہن سے نکل جائے کہ مجھے تھامنے والی ذات آسمان پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو کبھی پھر الحمد شریف پہ غور کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ان 7 آیات میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے ان 7 آیات میں اپنا مکمل تعارف کروا دیا ہے، اس دنیا میں جینے والے ہر انسان کو بتا دیا ہے کہ تیری سانس کی ڈوریں آسمان والے رب کے ہاتھ میں ہیں، اگر اس کی پہچان نہیں ہے تو ان 7 آیات کو، جن کو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور اللہ نے ان کو قرآن کے پہلے صفحے پہ ہی لکھ دیا ہے۔ آئیے اللہ کا تعارف کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، مجھے کسی اور کی محتاجی کی ضرورت نہیں۔ جب میرا پالنے والا وہ ہے، مجھے بنانے والا وہ ہے، مجھے رزق پہنچانے والا وہ ہے، وہ تو تب سے دے رہا ہے جب میں مانگ نہیں سکتا تھا، وہ تو تب سے دے رہا ہے جب میں پکڑ نہیں سکتا تھا، وہ تو تب سے دے رہا ہے جب مجھے پتا نہیں تھا مجھے کیا چاہیے۔ وہ اللہ دیتا گیا، بن مانگے دیتا گیا، جو چیز چاہیے تھی، جس وقت چاہیے تھی، جتنی چاہیے تھی، وہ اللہ اپنے وقت پہ میری جولی میں ڈالتا چلا گیا ہے، میری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا چلا گیا ہے۔ بن مانگے جو دے اس کو رب کبریا کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، کاش کبھی ہم اس کی گہرائی اور ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ارے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک جہاں وہ تھا جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اب ایک جہاں وہ ہے کہ میں نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے، ایک میرا جہاں وہ ہوگا، وہاں اس کال کوٹڑی کے اندر نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، اور نہ ہی کوئی کھڑکی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں بھیجا، دوسرے سے تیسرے جہاں میں بھیجا۔ لوگوں اس کا کوئی مقصد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نماز میں بلا کے، اپنے سامنے کھڑا کر کے، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ رکعت، یہ آیت پڑھا کے بندے کو یہ احساس دلوایا ہے، بندے تو اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور اس بات کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں بٹھا لے، الحمدللہ رب العالمین، تو اس رب کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی ہے روزی دینے والا، رب کا معنی ہے رزق دینے والا، رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، رب کا معنی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا۔ ارے آپ کو بھی دعویٰ ہوگا، مجھے بھی اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں بھی اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، میں بھی کما کے لاتا ہوں، ان کو کھلاتا ہوں، میں بھی ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہوں۔ لوگوں فرق ہے۔ جاؤ، ماں سے بڑھ کے اچھی تربیت کون کر سکتا ہے؟ ماں سے بڑھ کے اچھی پرورش کون کر سکتا ہے؟ لوگوں فرق ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں 9 ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہا، اس منہ سے تو نہیں کھا سکتا تھا، منہ میں کوئی دانت نہیں چبا نہیں سکتا تھا، ان ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ کیا کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا ہے کہ 9 مہینے تک ماں نے ہمیں کھلایا بھی ہے، ہمیں پلایا بھی ہے، حتیٰ کہ اس ماں کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کب میں کھا لیتا تھا، کب میں پی لیتا تھا۔
دنیا میں آیا آنکھ کھولی میرا رونا ہی بند نہیں ہو رہا تھا. کوئی فیڈر بنا رہا ہے, کوئی فیڈر لا رہا ہے, کوئی فیڈر پلا رہا ہے, بچہ پھر بھی روتا ہے. دادیاں, چاچیاں, نانیاں, خالائیں, پھوپھیاں ساری لاڈ لڈا رہی ہیں. میرا تیرا رونا پھر بھی بند نہیں ہوتا. جس مالک نے 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر کھلایا بھی پلایا بھی کبھی رونے نہیں دیا, لوگوں اس کو رب کہا جاتا ہے. اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہے. تو کہاں بھٹکا ہوا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ماں کے پیٹ میں جس نے تیری روزی روٹی کا انتظام کیا, آج بدبختی اور ظلم یہ ہے کہ میں اسی کو بلا بیٹھا ہوں. اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, تلاش رزق کی ہے, رازق کا کچھ خیال ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل, اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تجھے میری پہچان نہیں ہے, تو مجھے جانتا نہیں ہے, تو تیرے استعمال میں اتنی چیزیں ہیں, اگر ان کو استعمال کرنے سے پہلے کبھی سوچ لیا کر یہ کہاں سے آئی ہے, کیسے بنی ہے, تجھے میں نظر آ جاؤں گا. تو مجھے اپنے پاس محسوس کرے گا, تو جان لے گا کہ کوئی ہے جو تیرے نظام کو چلا رہا ہے. دودھ کا ایک گلاس پینے سے پہلے میرے بندے مجھے پہچان, تجھے دودھ کے گلاس میں میری کاریگری نظر آئے گی. سورہ نحل ہے, اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ. لوگو دودھ پینے والو, دودھ کے گلاس میں تمہارے لیے عبرت ہے, تمہارے لیے نصیحت ہے, تمہارے لیے تمہارے رب کی پہچان ہے, تمہارے لیے یہ سبق ہے کہ تم اللہ کے محتاج ہو, تمہارے لیے یہ نصیحت ہے کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے. من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. لوگوں کبھی دودھ کا رنگ دیکھا ہے؟ تیری بھینس کا رنگ کالا, بھینس کی رگوں میں شریانوں میں دوڑنے والے خون کا رنگ سرخ, جو چارہ تو لا کے اپنی بھینس کو ڈالتا ہے اس کا رنگ سبز, بدبودار گوبر کے بیچوں بیچ ساری منفی چیزیں ہیں. رنگ کالا ہے, سبزے کا رنگ سبز ہے, گوبر ہے, خون ہے, ان ساری منفی چیزوں سے خالصاً سائغا للشاربین, تجھے میں نے خالص سفید دودھ عطا فرمایا ہے. تو نے مجھے جانا ہی نہیں ہے, تو نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے. اگر تو رب کو پہچاننا چاہے, اے میرے بندے اگر آنکھیں کھول کے دیکھے, تیرا رب ہر وقت تجھے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, میرے بندے میں تیری کفایت کر رہا ہوں, تو میرا محتاج ہے, میں تیری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. وہ رب وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک میری اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. آگے بڑھتا ہوں. رب کون ہے؟ لوگوں قرآن مجید کے اندر 2 اصطلاحیں, 2 الفاظ جو ہم وزن ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں, غور کیجئے گا. عربی زبان کے اندر باپ کو اب کہا جاتا ہے, توجہ, عربی زبان کے اندر باپ کو اب کہا جاتا ہے, ابن, اور رب کو رب العالمین کہا جاتا ہے. یہ 2 ہم وزن الفاظ اب اور رب اللہ نے اپنے قرآن میں استعمال کیے ہیں. اگر آپ کسی سے پوچھیں تیرے چاچے کتنے ہیں, وہ بتائے گا. تیرے مامے کتنے ہیں, وہ بتائے گا. تیرے تائے کتنے ہیں, وہ بتائے گا. تیرے کزن کتنے ہیں, وہ بتائے گا. تیری خالائیں کتنی ہیں, وہ بتائے گا. تیرے دادے کا نام کیا ہے, وہ بتائے گا.
ایک ایک رشتے کا نام لیں وہ خوشی سے بتاتا چلا جائے گا. پھر آپ انتہائی ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے بڑے پیارے لہجے میں بھی کبھی یہ سوال کریں تیرے اب کتنے ہیں، تیرے باپ کتنے ہیں، تو اس بندے کے چہرے کا رنگ فوراً بدل جائے گا. ارے جاہل، یہ بھی کوئی سوال ہے کرنے والا کہ تیرے اب کتنے ہیں، تیرے باپ کتنے ہیں؟ باپ ایک ہی ہوتا ہے. اللہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں، جب آپ قرآن سے پوچھو صدیق کتنے ہیں، قرآن بتائے گا. آپ قرآن سے پوچھو شہداء کتنے ہیں، قرآن بتائے گا. آپ قرآن سے پوچھو صالحین کتنے ہیں، قرآن بتائے گا. آپ قرآن سے پوچھو انبیاء کتنے ہیں، قرآن بتائے گا. لیکن جب آپ قرآن سے پوچھو رب کتنے ہیں، وہاں رب العالمین کا لہجہ بھی جلالی ہو جاتا ہے، قرآن کا انداز بھی بدل جاتا ہے. وہاں اللہ قرآن میں غصے سے کہتے ہیں، او ظالمو الستُ بربکم کفا باللہ شہیدا. اس کائنات کے اندر جس طرح کسی انسان کے دو اب دو باپ نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اس کائنات کو چلانے والے دو رب نہیں ہو سکتے. جیسے ہر کسی کا باپ ایک ہوتا ہے، اس دھرتی کا نظام چلانے والا رب بھی ایک ہے. اللہ ہمیں قرآن میں سمجھاتے ہیں، ہر نماز میں ہمیں یہ پڑھواتے ہیں، پڑھ بندے الحمدللہ رب العالمین. جس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے آج اس رب کو جان کے جا، پہچان کے جا. آئندہ جب بھی آپ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھیں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا کہ ہم کس رب سے باتیں کر رہے ہیں، کس رب کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں. آگے بڑھتا ہوں. دوسری آیت مبارکہ الرحمن الرحیم. میں قرآن کے بیچ میں سے یا اینڈ میں جا کے کوئی بات نہیں کر رہا، وہ باتیں وہ آیات آپ کو سنا رہا ہوں جو آپ روز پڑھتے ہیں، جو آپ کو بچپن سے یاد ہیں، اور وہ وقت بھی وہ موقع بھی یاد نہیں ہے کب یہ یاد ہو گئی تھی. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کتنا مہربان ہے. اللہ نے جب اپنی محبت کو سمجھانا چاہا تو زمین سے آسمان کے فاصلے کی مثال نہیں دی جا سکتی تھی. اللہ نے جب اپنی محبت کو سمجھانا چاہا سورج کی تپش اور روشنی کی مثال نہیں دی کہ جتنی سورج کی تپش اور روشنی ہے اتنی میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، نہیں دی. چاند کی چاندنی کی مثال نہیں دی. رب نے جب سمجھانا چاہا لوگوں میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تو لوگوں کے ذہنوں کے مطابق کہ ماں ہی سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، رب نے ماں کی محبت کو سامنے رکھا اور لوگوں کو سمجھایا جتنی ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے میں 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. اور فرما دیا لوگوں جب میں نے محبت کو، رحم کو، رحمت کو بنایا، میں نے محبت کے 100 حصے کیے، 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، صرف ایک حصہ بھی دنیا میں بھیجا ہے. اس ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ ماں سے بچہ روتا برداشت نہیں ہوتا، باپ سے بچہ بلکتا برداشت نہیں ہوتا، خون خار شیرنی جیسی درندی سے بھی اپنا بچہ روتا برداشت نہیں ہوتا. یہ شیرنی بھی اس رحم کی وجہ سے جو اللہ نے ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے اس کی بنا پر اپنی ٹانگوں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے پھیلا دیتی ہے. ایک حصہ بھی دنیا میں بھیجا ہے اور مجھے اس میں اربواں کھربواں ایک ٹکڑا ملا ہے. اسی بنا پہ مجھ سے ایک جانور سڑک کنارے گاڑی کے نیچے آ جائے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل چھوٹا ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ اس رحم کی وجہ سے. ارے الرحمن الرحیم. اللہ نماز میں کھڑا کر کے مجھے اور آپ کو کہتے ہیں میرے بندے تو جس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے وہ تیرا رب تیرے پہ بہت محبت کرتا ہے، تیرے ساتھ بڑی مہربانیاں کرتا ہے. اگر وہ مہربان نہ ہوتا
تو گجرانوالا کی کسی گلی میں آپ کو صحیح سالم چلنے والا انسان نہ ملتا۔ لوگوں، یہ رب کی رحمت ہے۔ میں محمد زبیر رشید آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں۔ یہ رب کی رحمت ہے کہ آپ میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ یہ تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر وہ ہمارے پردوں کو، ہماری راتوں کی مصروفیات کو لوگوں پہ عیاں کر دے، سوچئے کیا کوئی باپ کسی بچے کو منہ دکھانے کے قابل ہے؟ کیا اولاد اپنے ماں باپ کا سامنا کرنے کے قابل ہے؟ یہ رب کی رحمت ہے کہ میں نماز چھوڑتا ہوں، وہ رب میرا رزق نہیں چھینتا۔ یہ رب کی رحمت ہے، میں ڈنڈی مارتا ہوں، وہ میرا ہاتھ نہیں توڑتا۔ یہ رب کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں برائی کے لیے ان قدموں پہ چل کے جاتا ہوں، وہ مجھے اپاہج نہیں کرتا۔ اگر رب کی رحمت نہ ہوتی، اگر رب کی رحمت نہ ہوتی، اس دھرتی پر کوئی بھی صحیح سالم آپ کو نظر نہ آتا۔ کوئی اندھا ہوتا، کوئی کانا ہوتا، کوئی لولا ہوتا، کوئی لنگڑا ہوتا۔ وہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ باوجود اس کے کہ لوگ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ہاں وہ شکوہ ضرور کرتا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ كَقَدْرِهِ، او بندیا تو نے میری قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں کا معنی بھی الگ ہے، دونوں کا مفہوم بھی الگ ہے۔ لوگوں، رحمان وہ سب کے لیے ہے۔ کوئی بتوں کے سامنے جھکنے والا ہے، کوئی سورج کی عبادت کرنے والا ہے، کوئی مندروں میں جانے والا ہے، کوئی قبروں کو پوجنے والا ہے، کوئی شجروں کو پوجنے والا ہے، کوئی پتھروں کو پوجنے والا ہے، وہ سب کے اوپر رحمان ہے۔ اس کا وعدہ ہے، اس کا قانون ہے، اس کا ضابطہ ہے، اس کا اصول ہے، وہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا۔ ابراہیم نبی عادت تھی مہمان کو ساتھ بٹھا کے کھلانے کی۔ ایک دن کھانا لے کے باہر نکلے، کوئی مل جائے ساتھ بیٹھے کھا لے، دیکھا ایک بوڑھا بابا لاٹھی سے چلتا ہوا، سسکتا کامتا ہوا آ رہا ہے۔ کہا بابا جی آؤ، کل بسم اللہ، آئیے بسم اللہ پڑھ کے میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ بابے نے کیا کہا؟ کون اللہ؟ میں نے تو آج تک بسم اللہ کا نام نہیں سنا، میں نے تو آج تک اس لفظ سے کھانا شروع نہیں کیا، آپ کس اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کھانا پیسے کھینچ لیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اس بابا جی سے کہتے ہیں اگر تجھے اللہ کا نہیں پتا پھر تجھے کھانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تجھے آج تک اپنے رب کی پہچان ہی نہیں ہوئی؟ ابھی بابا جی اٹھ کے تھوڑی دوری گئے ہیں، آسمان سے رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ ابراہیم سے کہو اس بابے کو واپس بلاؤ، اس کو دسترخوان پہ دوبارہ بٹھاؤ۔ ارے ابراہیم، تو نے تو آج دیکھا ہے، اس نے میری پہچان نہیں ہے، اسے میری نعمتوں کا تدارک اور ادراک نہیں ہے۔ ارے میں بھی ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، میری یہ صفت ہے۔ میں نے 70 سالوں سے اس کو کھلایا ہے، توجہ، میں نے 70 سالوں سے اس کو کھلایا ہے، 70 سالوں سے اس کو پلایا ہے، اس کے تو دانت گس گئے ہیں میری نعمتیں کھاتے کھاتے، مگر آج تک اس نے میرا نام نہیں لیا اور میں نے کبھی اس کا رزق بند نہیں کیا۔ مجھے رحمان کہا جاتا ہے، رحمان میں سب کے لیے ہوں، اور رحیم رب کی صفت صرف اور صرف قیامت کے روز حشر کے میدان میں ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے زبان سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ جب بھی نماز پڑھیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میری نافرمانیوں کے باوجود اگر میرا رب مجھے دے رہا ہے تو اپنی صفت رحمان کی وجہ سے دے رہا ہے۔
آگے بڑھتا ہوں، آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، توجہ کیجئے گا، پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ بڑے بڑے آئے ہیں دنیا میں بادشاہ، ہارون، قارون، حامان، فرعون جیسے، ان کو بھی دعویٰ تھا کہ ہماری بادشاہت، ہماری طاقت بہت بڑی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو رب کی بریا نماز میں کھڑا کر کے سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، اے میرے بندے ہوش سے رہنا، عقل سے کام لینا، تیرا ہر پل تیرا اللہ واچ کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، دنیا کا کوئی بادشاہ ہوگا، ایک وقت میں ایک کی بات سنے گا، ایک وقت میں ایک چیز کو دیکھے گا، ایک وقت میں ایک کی بولی سمجھے گا، ایک کی بات سمجھے گا۔ تیرا رب وہ ہے جو ایک وقت میں انسانوں کی بھی سنتا ہے، درندوں کی بھی سنتا ہے، پرندوں کی بھی سنتا ہے، چرندوں کی بھی سنتا ہے، بیڑ بکریوں کی بھی سنتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے بلکہ آگے سے جواب بھی دیتا ہے۔ دنیا کا بادشاہ ہوگا جو دیوار سے پار نہ دیکھ سکے، جو اندھیرے میں نہ دیکھ سکے۔ بندیا تیرا رب وہ ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اس زمین سے لے کر پہلے آسمان کی بلندی کا فاصلہ 3500 سال کی مسافت کا ہے۔ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کی بلندی کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا۔ ہماری اس زمین سے پہلے آسمان کی بلندی کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا، پہلے سے دوسرے آسمان کی بلندی کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت کا، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، اور چھٹے سے ساتویں، اور رب کا عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ نبی نے فرمایا اس زمین سے لے کر اللہ کے عرش تک 3500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے۔ آج کے بعد جب بھی الحمد پڑھیں نماز میں، مالک یوم الدین کو سمجھیں۔ کیسے سمجھیں؟ وہ کیسا مالک ہے؟ وہ کیسے دیکھتا ہے؟ وہ کیسے سنتا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس رب کا دیکھنا ایسا ہے، اس رب کا سننا ایسا ہے، لوگوں کالی رات ہو، کالی رات میں کالی آندھی چل رہی ہو، اور ایک کالا پتھر زمین کے سینے پہ پڑا ہوا ہو، اور اس کالے پتھر پہ ایک کالی چونٹی چل رہی ہو، 3500 سال کی مسافت پہ بیٹھ کے وہ اللہ آسمان کی بلندیوں سے کالی رات میں، کالی آندھی میں، کالے پتھر پر کالی چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، اور اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ دیکھتا بھی ہے، اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ آگے بڑھیے، اور اس کیڑی کے چلنے سے پتھر پہ جو لکیر بنتی ہے، اللہ اس لکیر کو بھی دیکھتا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ بندیا نماز میں جب آ کے کھڑا ہو، سمجھ لے تیرا اللہ آسمان پہ بیٹھ کے تجھے دیکھ رہا ہے، نماز سے پہلے جو کر کے آیا اس کو بھی جانتا ہے، نماز جس انداز میں پڑھ رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ جا کے جو کرنا ہے اب سوچ کے کرنا، تو نے مالک یوم الدین پڑھ لیا ہے، اب اس کو سمجھ بھی لے کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ ارے ابھی تو نے کچھ بولا نہیں، تو نے کچھ کہا نہیں، صرف تیرے دل کے اندر ایک امنگ اور امید اور کسی بات کے لیے ہلکی سی لہر اٹھی ہے، تو نے سوچا ہی ہے، تیری اس سوچ کو انہ علیم بذات الصدور، تیرا رب تیرے سینے کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ مالک یوم الدین۔ آگے بڑھتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اکبر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز پڑھنے والا مومن مسلمان اپنی نماز کے اندر رب سے ایک وعدہ کر کے جاتا ہے۔ توجہ،
ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ربا جب تک میری زندگی ہے میں اس نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، ایاک نستعین، تیرے علاوہ یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، تیرے علاوہ یہ جولی کسی کے سامنے نہیں پھیلے گی، تیرے علاوہ یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں اٹھیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت بھی تیری کرتا رہوں گا اور مدد بھی جب تک زندہ ہوں تجھی سے مانگتا رہوں گا۔ سمجھیں سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ مدد بھی تجھ سے مانگوں گا۔ بیسکلی انسان محتاج ہے، اللہ نے انسان کے اندر جھکنے کا منکا رکھا ہے، اس نے جھکنا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا، حجر کے سامنے جھک جائے گا، پتھر کے سامنے جھک جائے گا، بت کے سامنے جھک جائے گا، قبر مندر میں جا کے جھک جائے گا، یہ جھکنا ہے اس نے، یہ اس کی صفت ہے۔ لیکن رب نے کیا کہا ہے، ایاک نعبد، بندے پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، میرا بندہ بن کے آ جا، میرے محبوب کا صحیح معنوں میں امتی بن کے آ جا، اس کے علاوہ میرا رب کا تجھ سے کوئی تقاضا نہیں ہے، میرا حق کسی کو نہیں دینا، میرے علاوہ اپنے سر کو کسی اور کے آگے نہیں جھکانا، میرے علاوہ اپنی جولی کو کسی اور کے آگے نہیں پھیلانا۔ ایاک نعبد، وعدہ کیا ہے میں نے اور آپ نے نماز کے اندر، ربا جب تک زندگی ہے تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا، تیرے سامنے سر جھکاتا رہوں گا، اور یہ سر کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ قیس بن سعد، توجہ کیجئے گا، یہ نبی کے صحابی ہیں، سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں ہیرا مقام پہ گیا اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے سامنے تعظیماً جھک رہے ہیں۔ تو میں واپس آیا، میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں دیکھ کے آیا ہوں کہ ہیرا مقام پہ لوگ اپنے سردار کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ پوچھا قیس وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، کیونکہ وہ اپنے سردار سے، بادشاہ سے محبت کرتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میرے سردار آپ ہیں، میرے سب کچھ آپ ہیں۔ مسلمانوں کو میں نے نبی سے محبت کے اندر ٹوٹ کے بکھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میری خواہش ہے آپ ہمیں اجازت دے دیں، جس طرح وہ اپنے بادشاہ کے سامنے، اپنے سردار کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کے امتی بھی، آپ کے صحابہ بھی آپ کے سامنے جھکا کریں۔ توجہ، نبی نے کیا فرمایا؟ جھک جاؤ، سجدہ کر لیا کرو، تعظیماً میرے سامنے جھک جایا کرو۔ نبی نے اس بات کو چھوڑتے ہوئے بڑی دور کی بات اپنے صحابی سے پوچھی، اے میرے صحابی، مجھے صرف اتنا بتا دے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، کبھی تیرا گزر میری قبر مبارک کے پاس سے ہوا؟ لو مررت قبری، کبھی تو میری قبر کے پاس سے گزرے، کیا تب بھی تو میری قبر مبارک پہ آ کے جھکے گا، سجدہ کرے گا؟ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ نہیں اللہ کے رسول، آپ سے محبت ہمیں اپنی ماؤں سے، ہماری اولادوں سے، ہماری جائیدادوں سے، اپنی جانوں سے بڑھ کے بھی ہے۔ آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے، مالک یوم الدین، اس مالک کے سامنے جھکنا ہے، پھر ہم آپ کی قبر مبارک پہ آ کے آپ کی قبر کے اوپر سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا میرے صحابی پھر چپ ہو جا، اگر میرے مرنے کے بعد، جانے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد تو میری قبر پہ نہیں جھک سکتا تو میری زندگی میں بھی میرے سامنے نہیں جھک سکتا۔ کسی کی دلازاری کرنا مقصود نہیں ہے، اپنی اور اپنے دوستوں کی اصلاح مقصود ہے۔ توجہ کیجئے گا لوگوں، بات کو سمجھیے گا، ہوش سے نہیں جوش سے سمجھیے گا۔ میں نے اور آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی نماز جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا، پڑھا ہے سب نے نا؟ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے،
نماز جنازہ سب نے پڑھا ہے نا؟ چلیں بات سمجھیے گا، یہ بات تو مان لی کہ نماز جنازہ پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے 2-4 منٹ آج آپ کے اضافی چاہیے۔ نماز جنازہ کے لیے وضو ویسے ہی شرط ہے جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ نماز جنازہ میں کپڑوں کا صاف پاک ہونا ویسے ہی شرط ہے جیسے نماز میں شرط ہے۔ نماز جنازہ میں جگہ کا پاک ہونا ویسے ہی شرط ہے جیسے عام نماز میں جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ نماز جنازہ میں الحمد پڑھنا ویسے ہی شرط ہے جیسے عام نماز میں شرط ہے۔ نماز جنازہ میں درود پڑھنا ویسے ہی شرط ہے جیسے عام نماز میں شرط ہے۔ لیکن نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ اللہ نے کینسل کر دیا ہے۔ عام کسی نماز میں رکوع اور سجدہ نہ کیا جائے نماز نہیں ہوتی، نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ کر لیا جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ شاگردوں کے سامنے استاد کی میت پڑی ہے، بچوں کے سامنے باپ کی میت پڑی ہے، رایا کے سامنے بادشاہ اور حاکم کی میت پڑی ہے، دوستوں کے سامنے دوست کی میت پڑی ہے، استاد کے سامنے شاگرد کی میت پڑی ہے، باپ کے سامنے بیٹے کی میت پڑی ہے، پیر کے سامنے مرید کی میت پڑی ہے، اور مرید کے سامنے پیر کی میت پڑی ہے۔ کوئی رکوع نہیں کرتا، کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے رکوع اور سجدے جیسا اہم رکن نماز جنازہ سے کینسل کر دیا ہے، تاکہ دور سے گزرنے والا کوئی غیر مسلم دیکھ کے یہ نہ کہے مسلمان رب کے سامنے بھی جھکتے ہیں، رب کے بندوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں۔ ارے غور کریں، نماز جنازہ میں میت زمین سے 2 فٹ اوپر پڑی ہے، مجھے وہاں پہ سجدہ کرنے سے رب نے منع کر دیا ہے۔ وہی میت جنازے کے بعد قبر میں جا کے زمین کے 5 فٹ نیچے چلی جائے تو مجھے سجدے کی گنجائش کہاں سے مل جاتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ لوگوں، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے رزق کے لیے بھی، ہمیں اولادیں دینے کے لیے بھی، بیماریوں سے شفا دینے کے لیے بھی۔ میں دور نہیں جاتا، صحابی رسول کو دیکھا اللہ کے رسول نے۔ اس بات کو سمجھیے، پوری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی کے صحابی ہیں عمران بن حسین سواد کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کو دیکھا اللہ کے نبی نے کہ اس کے ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہنا ہوا ہے۔ آپ کی گلی بازاروں میں بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، ان کا قصور نہیں ہے، ہاں ان کا قصور اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی۔ ان کو جس نے اس کام پہ لگایا ہے جرمدار وہ ہیں، اور اس سے بڑھ کے یہ بھی جرمدار ہیں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ سنیے گا، عمران بن حسین کہتے ہیں نبی نے اس نوجوان کے ہاتھ میں لوہے کا کڑا دیکھا، اس کو اپنے پاس بلایا۔ ارے یہ نوجوان یہ کڑا کس نیت سے پہنا ہے، کیوں پہنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میرے بازو میں درد رہتا ہے، جسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے میں نے اس کڑے کو شفا کے لیے پہنا ہے، شفا کی نیت سے پہنا ہے، یہ پہنے رکھتا ہوں تو مجھے شفا ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی سن لے، اگر اس کڑے کو پہنے ہوئے لو علمتا وکلتا الیہا، اے نوجوان سن لے مجھ محمد کی بات، تیرا اس لوہے کے کڑے پہ یقین ہے، جس نے ماں کی پیٹ کی کال کوٹھڑی سے تجھے کھلانے پلانے کی کسر نہیں چھوڑی، تیری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، تجھے بیماریوں سے بچاتا رہا، بن مانگے آنکھیں دے دی، کان دے دیے، ہاتھ دے دیے، پاؤں دے دیے۔ اے میرے صحابی، اگر اس کڑے کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی، تیری موت اسلام والی موت نہیں ہوگی۔
اس کڑے کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی اس نیت پہ کہ اس کڑے کی وجہ سے مجھے شفا ملتی ہے، اس کڑے کی وجہ سے میرے جسم میں درد نہیں ہوتی۔ تیری موت اگر اس کڑے کو پہنے ہوئے آ گئی، تیرا مجھ محمد سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی امیدیں اپنے رب پہ رکھیں، اولاد تب ہوگی جب اللہ نے دینی ہے۔ یہاں جھک جاتا ہے، وہاں جھک جاتا ہے، وہاں جا کے جھک جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ تویز وہاں سے لیا تھا، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی سورہ شورا کو نہیں پڑھا؟ 25واں پارہ اٹھائیں، کبھی سورہ شورا کو نہیں پڑھا؟ پڑھ کے دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ لوگوں، زمین و آسمان کی بادشاہی تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دے دے، اور جس کو چاہے بانج کر دے، کچھ بھی نہ دے۔ یہ ساری کاریگری، ساری حکمتیں تیرے رب کے پاس ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور اپنا ایمان اور عقیدہ یہ رکھنا ہے، اے اللہ میری عزت، میری ذلت، میرے نفع، میرے نقصان، میری روزی، میری روٹی، میری زندگی، میری موت اور موت کے بعد آنے والی زندگی کا مالک صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ کبھی نہ گھبرائیں، کبھی نہ ڈریں، یہ نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اسے مٹا سکتا ہے کون؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔